وہ دروازہ کھولتی ہنستی مسکراتی زریس کے ساتھ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتی ہوئی وہ صحن میں اپنا بیگ رکھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زریس بھی اس کے پیچھے ہی صحن سے کمرے کی سمت قدم بڑھا رہا تھا۔ حالہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ یکدم بے یقین سی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں بہنے لگے۔ آج کھلے دروازے سے جو منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا وہ روح فرسا تھا۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا ہو، بدن پر کپ کپاہٹ طاری ہوگی۔ بے یقینی سے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود کو آری سے بے دردی کے ساتھ کاٹ ڈالا ہو۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سامنے اس کا شوہر برہنہ سینے کیے ایک غیر عورت کو اپنے سینے پر لٹائے گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑا گئی۔ عقب میں کھڑے سریش نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور سہارا دیا۔ حالہ نے سانس لینے کی کوشش کی مگر دل کی دھڑکن مدھم پڑ چکی تھی۔ سانسیں جیسے اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ سانس بھرنے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ یہ منظر اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ سریش، مجھے یہاں سے لے چلو، میں مر جاؤں گی پلیز۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے درمیان بڑی مشکل سے چہرہ اس کی جانب موڑتے ہوئے وہ نم آواز میں زریس سے مخاطب ہوئی۔ زریس نے ترہم بھری نگاہوں سے اپنی بچپن کی دوست کو دیکھا، پھر کمرے میں موجود اس بیڈ پر لیٹے اس شخص پر نظر ڈالی۔ کمرے میں لیٹے اس شخص کو دیکھتے ہی اس کا دل چاہا کہ وہ اس پورے کمرے کو اس شخص سمیت آگ لگا دے۔ حالہ کو مضبوطی سے تھامے خاموشی کے عالم میں اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حالہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اس کے سنگ چلنے لگی۔ ایک شکست خوردہ وجود، جھکے ہوئے کندھے، سفید پڑتی رنگت، آنسوں سے لبریز آنکھیں اور کپ کپاتا ہوا بدن۔ وہ ایک نڈھال، ہاری ہاری ہوئی، ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی عورت تھی جسے اس کے شوہر کی بے وفائی نے سرے زرے میں توڑ ڈالا تھا۔ آپ کی ضد کا میں کیا کروں دادی؟ مجھے کسی عورت ساتھ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اپنے پیروں میں زنجیریں نہیں باندھنا چاہتا۔ کیسے میں اپنی پوری زندگی ایک عورت کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں؟ جب مجھے عورت ذات سے سخت نفرت ہے۔ وہ آج پھر ان کی ضد پر جھنجھلاتے ہوئے بولا، ہر عورت کو ایک ہی ترازو میں تولنا بند کر دو اب شام۔ عورت تو محبت کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ جو لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے وہ ایک ہمسفر کے خاکے پر پورا اترتی ہے۔ وہ تمہارے سارے منفی خیالات کو رد کر دے گی، دیکھنا تم۔ فردوس بیگم نے اس کی جھنجھلاہٹ پر غصے سے اس سے گھورتے ہوئے کہا، موم کے بارے میں کبھی آپ کا یہی خیال تھا نا دادی کہ وہ پاپا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گی، ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھا لیں گی؟ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئی کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ ان کا شوہر اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کی محبت کے لیے ترس رہی ہیں دادی۔ اپنی ماں کا ذکر کرتے وقت ہمیشہ اس کا لہجہ سرد ہو جاتا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس لمحے تھا۔ ہر لڑکی تمہاری ماں جیسی نہیں ہوتی اب شام۔ وہ لڑکی سلجھی ہوئی ہے، پیاری ہے، گھر سنبھالنا جانتی ہے۔ میں اس سے مل چکی ہوں، بلکہ رشتہ پکا کر کے آئی ہوں۔ اگر اب تم نے انکار کیا تو مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دادی کا سر جھک جائے تو شوق سے منع کرو، ڈٹے رہو اپنی ضد پر۔ فردوس بیگم نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اب شام نے اپنی پیشانی انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے پریشانی سے ان کی جانب دیکھا۔ اس پر معاملہ محض لڑکی دیکھنے تک محدود نہیں تھا، وہ اسے منتخب کر کے رشتہ بھی پکا کر کے آئی تھی۔ آپ اس لڑکی کی زندگی برباد کر رہی ہیں دادی۔ وہ ایسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی جو جذبات سے عاری ہو؟ میں کبھی اسے اپنی زندگی پر اختیار نہیں دوں گا، وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ افشان انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے اس نازک وجود کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میاں، وہ بہت صبر و تحمل والی بچی ہے، اس کے اندر سارے گن موجود ہیں۔
وہ سب کچھ सँभाल लेगी، तुम इसकी फ़िक्र मत करो। हमें सिर्फ़ रज़ामंदी दो क्योंकि हम अगले जुम्मे निकाह की तारीख दे आए हैं उन्हें। फिरदौस बेगम ने उसे एक और धचका दे दिया। अब शाम ने हैरत और बेयकीनी के मिले-जुले तासुरात लिए उनकी जानिब देखा। "आप उन्हें निकाह की तारीख ले आई हैं दादी?" उसने बेयकीनी से सवाल किया। फिरदौस बेगम ने भवें उचका कर उसकी बेयकीनी को हवा में उड़ा दिया। "आप ये कैसे कर सकती हैं दादी? मुझसे पूछ तो लेती।" वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए कदरे परेशानी के आलम में बोला। "तुमसे पूछती तो तुम मना कर देते, और मैं हाला जैसी बच्ची को हाथ से जाने नहीं दे सकती। बड़ी प्यारी बच्ची है, जो उसे देख ले वो उससे मोहब्बत कर बैठे। सरापा मोहब्बत है वो। देखना कैसे तुम्हारी बेरंग जिंदगी को रंगों से भर देगी।" दादी के लहजे में उस अनजान लड़की के लिए बेपनाह मोहब्बत शामिल थी। अब शाम हकीकतन परेशान हो चुका था। फिरदौस बेगम ने उसके लिए तमाम फरार की राहें बंद कर दी थी। वो अपनी पेशानी रगड़ते हुए उन्हें बेबसी से देख रहा था। "ठीक है, फिर जो करना है वो कर ले, लेकिन ये बात याद रखिएगा, मैं उसे अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार नहीं दूंगा।" वो हार मानते हुए उन्हें अपने इरादों से बाखबर करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है जब मोहब्बत उन्हें आन घेरती है। तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो जाएगी अब शाम। तुम्हारे लिए हाला बेहतरीन हम सफर है। दादी उसकी पुश्त को तकते हुए मन ही मन में गोया हुई। वो उसके संग बैठी अपनी बेकाबू होती धड़कनों को इतदाल में लाने की सही कर रही थी। गाड़ी के अंदर गहरी खामोशी का राज था। ड्राइविंग सीट पर विराजमान शख्स उसका महरम था। वो पोर पोर उस शख्स के लिए सजी हुई इस्तेहकाक के साथ उसके पहलू में बैठी थी। नर्वस होते हुए उसे अपनी मेहंदी लगे हाथों को बार बार बाह मिलाती रगड़ती जा रही थी। सवात की सड़कों पर उनकी गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। आध खुली खिड़की से अंदर आती सर्द हवाएं उसके वजूद में कपकपी तारी कर रही थी। सबने उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए थे। जो भी उसे देखता यही कहता कि उस पर दुल्हन का रूप खूब निखर कर आया है। वो देखने की हद तक हसीन लग रही थी, मगर पहलू में मौजूद शख्स ने तो निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा तक नहीं, और यही बात उसके दिल को बार बार कचोके लगा रही थी। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, हवा में खुनकी भरती जा रही थी। यकदम गाड़ी रुकी। हाला ने झुकी हुई नजरें उठाकर विंड स्क्रीन से बाहर की जानिब देखा। वह सड़क के ऐन बीचों बीच गाड़ी रोक चुका था। अभी वो उसकी तरफ रुख करके सवालिया नजरों से उसे देखती कि अब शाम आगे को झुका और उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा लाते हुए विंडो बंद करने लगा। हाला ने सांस रोकी आंखें हैरत से फैलाए उसकी जानिब देखा। दाढ़ी से सजा उसका आरिस उसके लबों के इस कदर करीब था कि अगर वो कुछ कह देती तो उसके लब अब शाम के आरिस को छू जाते। विंडो बंद करते ही अब शाम की नजर उस नाजुक वजूद पर जा ठहरी जिसकी निगाहों की तपिश वो अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। इसी तपिश ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उसकी तरफ देखे, और अब शाम का देखना ही था कि उसका वजूद साकित हो गया। मुकाबिल इस कदर हुस्न रखता था कि अब शाम जैसे जम सा गया हो, नीले समुंदर की मानित। गहरी आंखें जिनमें काजल की बारीक लकीर खींची गई थी, हैरत की शिद्दत से फैलकर मजीद हसीन लग रही थी। छोटी सी नाक में पहनी गई नथ जिसका मोटा उसके सुर्ख याकूती लबों को छू रहा था। सफेद मैदे जैसी रंगत लिए वो आंखें फाड़े उसे यकटुक देख रही थी। अब शाम को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी अप्सरा पर निगाह जमाए बैठा हो। उसके चेहरे पर रक्स करती मासूमियत उसे दूसरों से मुनफरिद बना रही थी। वो सर को हल्का सा झटक कर उसके हसार से बाहर निकला। यकदम पीछे होते हुए उसने गला खंगारा और अपने तासुरात पर काबू पाने की कोशिश की। तमाम वक्त उसने उस लड़की की जानिब निगाह उठाकर देखा तक न था। उसे चाहत ही न हुई थी कि वो नजर उठाकर अपनी शरीके हयात को देख लेता, और अब जब देख लिया था तो उसका दिल बेकाबू रफ्तार पकड़ चुका था। वो ऐसा हुस्न रखती थी जो अपने हसार में कैद कर लेने वाला था। एक तलिस्माती कशिश थी जो उसके चेहरे से झलक रही थी। अपने तासुरात पर काबू पाते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। हालात जो अब शाम के यकदम करीब आने पर घबरा उठी थी। उसके फासले बना लेने पर सुकून की एक लंबी सांस लेने भर गई थी।
گاڑی کے اندر اس شخص کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو رقص کر رہی تھی، جو حالانکہ ہر سانس میں شامل ہوتی اس کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ تمام رسومات کے بعد فردوس بیگم اسے اب شام کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ سرخ گلاب کے پھولوں سے آراستہ بیڈ پر بیٹھی آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچتے ہوئے نروس ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے سر تپا عرق آلود تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے ہی وہ بے اختیار اپنے لب کاٹنے لگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ اس کے بقابو میں نہیں تھا، جبکہ اس کا روم روم سنسنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے ذرا سی نظریں اٹھا کر اب شام کی جانب دیکھا، جو اپنی شیروانی اتارتا وہ اس کی طرف آیا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اب شام کے چہرے پر چھائی گمبھیر سنجیدگی کو دیکھ کر حالہ نے تھوک نکلا۔ اس شخص کے ساتھ میں ایک روب و دبدبا سا تھا۔ اس کی شخصیت دل میں اتر جانے والی، مرغوب کر دینے والی تھی۔ میں نہیں جانتا دادی نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا ہے اور کیا نہیں، پر کچھ باتیں ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب شام دیوار پر نظریں جمائے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ خالہ کا روم روم سماعت بن گیا۔ اس کی توجہ مکمل طور پر اس کی جانب مرکوز ہوگی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب شام کے الفاظ بجلی کے کوندے کی مانند اس پر گرے تھے۔ دادی کے کہنے پر مجھے مجبوراً یہ شادی کرنی پڑی۔ میں شادی کر کے اپنی زندگی پر کسی کو اختیار نہیں دینا چاہتا تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا، نہ ہی کسی پر انحصار کرنا چاہتا تھا، لیکن دادی کے ضد کے سبب مجھے تم سے شادی کرنا پڑی۔ وہ حالہ کی حالت سے بے خبر اپنی بات کہتا جا رہا تھا، اور حالہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ خوابوں سے بنایا گیا وہ کانچ کا محل جیسے یکدم چکنا چور ہو گیا تھا۔ سارے ارمان، سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، تمہیں تمہارا حق ضرور ادا کروں گا، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر اختیار نہیں دے سکتا، اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ نہیں بنا سکتا، نہ میں تم پر کوئی اختیار رکھنا چاہتا ہوں۔ تم جیسے چاہو اپنی زندگی گزار سکتی ہو، اور یہی امید میں تم سے رکھتا ہوں کہ تم میری زندگی میں عمل دخل نہیں کرو گی۔ وہ گویا لفظوں کے تیر تھے جو اس نے حالہ کے معصوم دل پر برسا دیے تھے۔ حالہ کا کاجل سے لبریز آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ سمٹ آئی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس سے نگل گیا تھا۔ گویا وہ رونا چاہتی تھی، اسے بہت کچھ کہنا تھا، مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے رخساروں پر بہنے سے انکار کر گئے تھے۔ گلے میں درد محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہاں کانٹے اگ گئے ہوں۔ میرے خیال میں سب کچھ کلیئر کر چکا ہوں۔ تم جا کر فریش ہو جاؤ، اس طرح رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب شام نے اب دیوار سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یوں ہی گھونگھٹ میں منہ چھپائے دیکھ کر اس نے اسے بھاری بھرکم جوڑے سے نجات حاصل کرنے کی رائے دی اور خود بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خالہ نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا جسے اس نے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ایک باکردار لڑکی کی طرح اس نے اپنے تمام احساسات، تمام جذبات اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ اس کے گھر اب شام کا رشتہ آنا، نکاح کی تاریخ فکس ہونا، ہر مشرقی لڑکی کی طرح وہ بھی اپنے ہونے والے محرم کو دل میں جگہ دے چکی تھی۔ خوابوں اور ارمانوں کا ایک محل تعمیر کر بیٹھی تھی، جسے بڑی بے دردی کے ساتھ توڑ دیا گیا تھا۔ اس شخص کے الفاظ اس نازک چاند لڑکی کو توڑ کر رکھ دیے گئے تھے۔ اپنی عزت نفس کا پنڈار بلند رکھتے ہوئے وہ کسی روبوٹ کی مانند لبوں پر خاموشی سجائے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے اب شام نے آئینے میں نظر آتے اس کے وجود کو تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کی باتوں کے جواب میں ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ عام عورتوں کی طرح اس سے لڑے گی، روئے گی، شکوے کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ طنزیہ سا مسکرا دیا۔ یقیناً اسے بھی محض دولت اور آسائشوں سے غرض تھی، اب شام سے نہیں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لیے اپنی گاڑی اتارنے لگا، جبکہ ڈریسنگ مرر میں نصب دیوار گیر آئینے میں اپنے ہی عکس کو دیکھتے ہوئے
वो अपने लबों पर हाथ रख के शिद्दत से रो दी। शादी की पहली रात, जहाँ चारों सिमत मोहब्बतें बिखरती हैं, जहाँ उसकी पलकें शर्म के बोझ तले भारी होकर आरिस पर आन गिरती हैं, जहाँ दिल की धड़कनों में तलातुम मचता है, वहीं उसकी पलकें आंसुओं से भारी थी। उसका दिल सुस्त रवि से धड़क रहा था, जबकि उसकी दबी दबी सिसकियां ड्रेसिंग रूम की खामोशी में गूंज रही थी। अपनी भीगी निगाहें उठाकर उसने ड्रेसिंग रूम में नंगे टंगे ख्वाब बेदी के लिबास में जानिब देखा। अपने आंसू साफ करते वो लिबास तब्दील करने की गर्ज से आगे बढ़ गई। वो अपने बालों में हाथ फेरती ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। कमरे में अंधेरा पाकर उसने मध्यम लैंप की रोशनी में बेड पर लेटे अब शाम को देखा, तो शर्ट ट्राउजर में मलबूस आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। वो बहते आंसू रगड़ती हुई बेड की जानिब बढ़ी, उसकी तरफ करवट लिए बेड पर दराज हो गई और अपने आरिस के नीचे हाथ रख लिया। आंसू रुक पाना मुश्किल हो रहा था। वो बेआवाज सिसक रही थी। न जाने कितने पल यूं ही गुजर गए, जब उसने अपनी कमर के गिर्द अब शाम के सुलगते हाथ को अपने पहलू पर लपेटता हुआ महसूस किया। हालांकि आंसू थम गए। वो सांस रोके अपने पहलू पर रखे अब शाम के हाथ को देखने लगी। जब अब शाम ने एक झटके से उसे सीधा किया और उस पर झुकते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा। दर अब शाम, हाला ने टूटे हुए अल्फाज में उसे मुखातिब किया। उसकी तपिश ज़दा सांसों और निगाहों को अपने चेहरे पर पड़ता महसूस करते ही हाला का दिल धक से रह गया। वो खुमार आलूद निगाहों से उसके नकूश को देख रहा था। उसकी आंखों में खुमारी का एक जहां आबाद था, जिसकी ताब न लाकर हाला ने अपनी नजरें झुका ली। अब शाम जो अपने सीने में यकदम जागते जज्बात से आजिज आकर उसके करीब हुआ था, उसके हसीन नकूश को देखते हुए अपने जज्बात में मजीद आग महसूस करने लगा। सुर्ख नाइटी में मलबूस उसका बदन सफेद कुंदन की माने दमक रहा था। उसके सुर्ख याकूती लब उसे बेकरार कर रहे थे। ज़ब्त के तमाम मराहिल पार करते हुए अब शाम उसकी सुराहीदार बेदाग गर्दन पर झुकाया। हालांकि पूरा वजूद लरस गया। अब शाम की दहकती सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। लब कप कपा उठे। ये वही शख्स था जिसने अभी उसे उसकी हदूद बताई थी, और अब वही उसके करीब आकर अपने लबों के लम्स की बौछार उसकी गर्दन पर करता उसे अपनी कुर्बत से नवाज रहा था। हाला ने अब शाम के कंधे जकड़ कर उसे खुद से दूर किया। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी आपने कहा कि ना मेरा इख्तियार आप पर होगा, ना आपका मुझ पर। अब शाम जब उसके नरम लम्स और वजूद की महक को महसूस करते मदहोश हो रहा था, उसके दूर करने पर सुर्ख निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा। मैं एक मर्द हूँ, मेरी कुछ नफसानी ख्वाहिशात हैं, जिन्हें मैं सिर्फ इसी औरत से पूरा कर सकता हूँ जो मुझ पर हलाल है। सर्द लहजे में कतियत भरा ये जवाब देते हुए उसने हाला के तमाम अल्फाज और तमाम मज़ाहमत ख़त्म कर दी। हाला ने शिकवा की निगाहों से उसकी जानिब देखा, लेकिन उसने उसकी आंखों में तैरते शिकवे को खाते में न लाते हुए अपने लबों को झुकाया और अपनी सांसों पर दस्तरस हासिल कर ली। हाला का रोम रोम कपकपा उठा। वो शिद्दत से अपनी सांसें हाला की सांसों में शामिल करते हुए उसकी नाइटी की डोरियों में अपने हाथ उलझा गया। हाला भीगी निगाहें बंद करते उसके शिद्दत भरे लम्स को बर्दाश्त करने लगी। अब शाम के लफ्ज हाला के लबों को आज़ादी बख्शने लगे, उसकी गर्दन और कंधों पर सरायत करने लगे। आप आप मुझसे महज ज़रूरत पूरी कर रही हैं? हाला ने अपनी गर्दन पर उसके तपिश ज़दा लम्स को महसूस करते कामते लहजे में पूछा। बीवी हो मेरी, हक रखता हूँ तुम पर। अपना हक ले रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि ना मैं तुम्हारी जिंदगी में अमल दखल होगा, ना तुम्हारा मेरी जिंदगी में, और मैं इस बात पर कायम हूँ। लेकिन ये हक है मेरा, ज़रूरत है मेरी जो मुझे तुम्हारे वजूद से ही पूरी करनी है। संगदिली की हर हद पार करते हुए वो उसके वजूद से नाइटी सिरकाता उसके वजूद की रानाइयों में गुम होता चला गया। हाला ने भीगी निगाहें बंद करते अपने वजूद उसके हवाले कर दिया। अजीब शख्स था, अपनी साथ और अपनी जिंदगी पर उससे इख्तियारात देने से इनकारी और अपनी हक भी वसूल कर रहा था। हालांकि खुद सपुर्दगी महसूस करते वो उसके लबों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में जकड़ कर उसे बेहद करीब ले आया।
اس کی روح میں شامل ہوتا، اسے اپنی قربت سے نوازتا اور اس کے وجود سے سکون حاصل کرنے لگا۔ کیا آپ آفس جا رہے ہیں؟ وہ کمرے میں ہو رہے شور کے سبب اٹھ بیٹھی تھی، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، گزرے شب کے اثر سے سرخ چہرہ لیے ڈریسنگ مرر کے آگے تیار کھڑے اب شام سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اپنی گردن پر پرفیوم سپرے کرتے اب شام نے سنجیدگی سے یک لفظی جواب دیا، حالانکہ آنکھوں میں حیرت بھرا تاثر ابھرا۔ اب شام نے آئینے میں نظر آتے اس کے وجود پر نظریں مرکوز کی۔ وہ آج کل کے مقابلے میں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں شامل سرخیاں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی ہی تو ہوئی ہے، کوئی مارکا تھوڑی سر انجام دیا ہے کہ میں آفس نہ جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرانی بھانپتے اب شام نے کندھے اچکائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ خالہ نے اپنے لب کاٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ شادی کا پہلا دن تھا اور وہ شخص آفس جا رہا تھا۔ اسے فردوس بیگم سے شکوہ محسوس ہوا کہ انہوں نے کیوں اسے اور اس کے گھر والوں کو حقیقت سے ناآشنا کر رکھا تھا۔ اپنی آنکھوں کے کنارے پر جمع ہوتی نمی کو پلکیں جھپک کر قابو میں کرتے اس نے اپنے ہاتھ مروڑتے اب شام نے پلٹتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ دل چاہا کہ وہ اسے کہہ دے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، لیکن کہہ نہ سکا۔ اتنی جلدی اس کے گرد بندھا سخت گھول ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اب شام کی شرٹ میں ملبوس بکھرے بال سرخ و سفید رنگت لیے اپنے لب چپاتی حد درجہ حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔ ایک بار پھر جذباتوں کا طوفان اب شام کے سینے میں جاگ اٹھا، جسے بمشکل ضبط کرتے ہوئے وہ بنا اسے ایک تعریفی کلمہ کہے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حالہ نے تکیہ اٹھایا اور زمین پر پھینک دیا۔ غم و غصے کی شدت سے وہ بآواز رونے لگی۔ ارمانوں کی موت پر انسان کا رونا بنتا بھی ہے۔ وہ کافی دیر رو کر اپنا غم بھرتے ہوئے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھی فردوس بیگم کو دیکھ کر وہ ان کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم دادو۔ ان کے قریب آتے ہوئے اس نے مدھم دھیمی آواز میں سلام کیا۔ فردوس بیگم نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ مٹروم آنکھیں دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ ضرور ان کے سخت گیر پوتے نے اس معصوم لڑکی کا دل دکھایا تھا۔ وعلیکم السلام میری بچی، آؤ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے محبت سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ ان کا محبت بھرا لہجہ محسوس کرتے ہوئے حالہ اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکی۔ فردوس بیگم اس کے ہچیوں کی عزت میں رونے کی پریشان ہو اٹھی۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ کیوں شادی کے دن اس طرح رو رہی ہو؟ فردوس بیگم نے اس کی پشت رگڑتے ہوئے استفسار کیا۔ حالہ نے اپنی ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے انہیں گزرے شب اپنے اور اب شام کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آشنا کیا، جسے سن کر فردوس بیگم کا دل چاہا کہ اب شام اسی لمحے ان کے ساتھ ہوتا اور وہ اسے دنگ کر رکھ دیتی۔ اور تم اس کے کہنے پر اب اس سے لا تعلقی برتو گی بیٹا؟ اس کی زندگی میں عمل دخل نہیں کرو گی؟ فردوس بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ حالہ نے ہچکی بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پاگل ہو تم؟ اگر تم اس کے کہنے پر اس طرح اس سے لا تعلقی برتو گی تو وہ کبھی تمہاری طرف نہیں بڑھے گا، رشتہ ہمیشہ ادھورا رہے گا، اور دن بدن یہ رشتہ اپنی مضبوطی کھوتا کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میری بچی، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے؟ فردوس بیگم نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ حالہ تڑپ اٹھی۔ پہلے تو اسے محض دل میں جگہ دی تھی، اب تو وہ اس کے وجود پر حکمت بھی حاصل کر چکی تھی۔ اب کیسے وہ اس سے دور جا سکتی تھی؟ نہیں دادو، میں ایسا نہیں چاہتی۔ پر وہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ اپنی ماں کی وجہ سے بن گیا ہے وہ ایسا۔ فردوس بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بتایا۔ کیوں دادی، ایسا کیا ہوا تھا؟ حالہ نے نم آواز میں پوچھا۔ اب شام کا باپ وجاہت لا ابالی اور بے فکرہ سا انسان تھا، شادی جیسی جھنجھٹ سے دور بھاگنے والا۔ سمرین میری دوست کی بیٹی مجھے پسند آئی اور میں نے اپنے زندہ دل بچے کی شادی اس سے کر دی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سمرین دولت اور آسائشیں دیکھتے ہوئے گھرداری بھول گئی تھی۔ وجاہت اس پر انحصار کرتا چلا گیا۔
اس سے محبت کرنے لگا۔ وہی سمرین کو باہر کی رنگین دنیا زیادہ عزیز ہوگی۔ وہ اپنے محبت کرنے والے شوہر اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر تمام ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑاتے ایک آزاد خیال عورت بن گئی۔ ایسی عورت جس کی بلا سے اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کے بچے سب باڑ میں جائیں۔ اسے بس دولت اور اپنے اسٹیٹس کی فکر ستانے لگی۔ اور ایک دن ایسا آیا جب وہ کسی اور شخص کے ساتھ مراسم بڑھاتی، وجاہت سے علیحدگی لیتی۔ 10 سالہ وجاہت سے اس کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ وہ دن بدن کمزور ہوا اور بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب شام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ایک عورت کے لیے سسکتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی سبب وہ ایسا پتھر دل ہو گیا۔ وہ عورت اور محبت دونوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ فردوس بیگم نے اب شام کے دردناک ماضی کی تمام حقیقت خالہ کو سنائی، جسے سننے کے بعد اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ اب شام پر گزری تکلیف کا شدت سے احساس ہوا۔ اب اگر تم اسے یوں ہی اس کے حال پر چھوڑ دو گی تو عورتوں کے لیے اس کا دماغ میں جو خاکہ بنا ہے وہ مٹ جائے گا۔ اپنی محبت اور توجہ سے اسے یہ دکھاؤ کہ عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں ہر حد پار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کچھ کے لیے ان کا گھر، ان کا شوہر اور ان کے بچے ہی ان کی کل کائنات ہوتے ہیں۔ ہمت مت ہارو بیٹا، اس رشتے کو کمزور مت ہونے دو، بلکہ اپنی محبت اور توجہ سے اسے مضبوط کرو۔ ہاں، برداشت اور صبر سے کام لینا ہوگا، لیکن جو پھل تمہیں صبر اور برداشت سے ملے گا وہ اتنا میٹھا اور لذت بھرا ہوگا کہ تم اپنی تمام تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ فردوس بیگم نے اس کی تھوڑی جکڑے ہوئے کلائی کی نرمی سے پکڑتے کہا، دادو، میں اس رشتے کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، ہمت نہیں ہاروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خالہ مسکراتے ہوئے پرعزم لہجے میں گویا ہوئی، جی دادو۔ فردوس بیگم مسکرا اٹھی، یہ ہوئی نا بات میری بچی، اب جاؤ کپڑے تبدیل کرو، یہ کیسا پھیکا سا رنگ پہنا ہوا ہے، تیار ہو جاؤ، ساج سنگھار کرو، نئی نویلی دلہن ہو۔ فردوس بیگم نے اسے سیاہ سادہ سا سوٹ پہنے دے کر خفگی سے گھٹتے ہوئے کہا۔ خالہ کھسیا کر ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور اس کی کمر اکڑ کر تختہ بن چکی تھی۔ بھوکے پیٹ وہ کب سے اب شام کا انتظار کر رہی تھی۔ فردوس بیگم کھانا کھا کر سو چکی تھی اور خالہ بار بار دیوار گیر کھڑی پر نظر ڈال کر داخلی دروازے کی جانب دیکھتی، کار پورچ میں رکتی۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی خالہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ سست وجود میں چستی سی آ گئی تھی۔ صوفے سے کھڑے ہوئے تھے وہ بالوں کو سنوار کر اب شام کا انتظار کرنے لگی، جو چند لمحوں بعد اسی کے سامنے کھڑا تھا۔ اب شام نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے سرخ لباس میں سجی خالہ کو دیکھا اور اپنی بھویں چڑھا دی۔ اپنی کلائی پر پہنی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے خالہ کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیوں جاگ رہی ہو تم ابھی تک؟ وہ اتنی دیر تک اسے جاگتا دیکھ کر بھویں چڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ بیٹھے، ڈائننگ ٹیبل پر میں کھانا لگاتی ہوں۔ خالہ کے لیے اس کا پوچھنا ہی کافی تھا۔ وہ اپنی اصلی مدھم آواز میں کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی، جب اب شام نے اس سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، سنو۔ اب شام کے کہنے پر وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے کل سب کچھ واضح کر دیا تھا، اس رشتے کی نوعیت بھی، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب مت کرو، مجھے یہ سب حد درجہ ناگوار گزرتا ہے۔ آئندہ میرا یوں اس طرح انتظار مت کرنا، میں کھانا باہر سے کھا کر آیا ہوں۔ برفیلے لہجے میں ٹکا سا جواب دیتے ہوئے وہ خالہ کا دل ایک بار پھر 100 ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا۔ خالہ کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹ کر رہ گئی، آنکھوں میں تیزی سے نمی نے اپنی جگہ بنا لی۔ اب شام نے اسے ایک نگاہ دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اب شام، آپ کے انتظار میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ اب شام رکا، جبڑے بھینچے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میری غلطی نہیں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرو،
کھانا کھاؤ اور روم میں آؤ، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ وہ بے رحم تھا، بے رحمی سے کہتے ہوئے اس پر یہ باور کرواتا کہ آج بھی اس کے وجود کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے سانس لیتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ روتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بھوک تو اب جیسے مر ہی گئی تھی، میں تو ابھی سے ہارنے لگی ہوں، مجھے تو ان کا یہ بے رخی بھرا سرد انداز برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کیسے انہیں بتاؤں گی کہ میں الگ ہوں، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی؟ بھری آواز میں وہ خود سے مخاطب ہوئی، آنسو تیزی سے آنکھوں سے بہہ کر اس کے رخسار بھگونے لگے۔ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی، مجھے میرا گھر بچانا ہے، میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دے سکتی۔ میرے شوہر کی محبت پر میرا حق ہے اور مجھے ان کی محبت ہر حال میں چاہیے۔ کچھ پل بن آواز فرو لینے کے بعد وہ خود ہی خود کو ہمت دیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے لبوں پر مسکراہٹ جما لی اور اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ اسے ابھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ٹوٹے ہوئے بٹن کو دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے بولا، آج اس کی ارجنٹ میٹنگ تھی اور اسے جلدی آفس جانا تھا، مگر وہ اتنا ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ واش روم سے شاور لے کر باہر نکلتی حالہ کے کانوں میں اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پڑی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس شخص کی جانب مرکوز کی جو شدید غصے میں اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ ایک منٹ اب شام، اسے اتاریے مت۔ وہ فوراً اسے روکتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن دیکھنے لگی تو بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ ڈریسنگ مرر کی دراز سے سوئی دھاگا نکال رہی تھی اور اب شام اس کے بھیگے بالوں سے اٹھتی مدھم خوشبو اپنے ناک کے نتنوں پر محسوس کر رہا تھا۔ گلابی رنگ کی گہرے گلی والی فراک میں ملبوس اس کا حسین سراپا قیامت خیز لگ رہا تھا۔ اس کے گہرے گلے سے جھانکتی دودیا گردن اس کی رعنائیاں بے باکی سے دیکھتے اب شام کے گلے میں گلڈی ابھار کی معدوم ہو گئی۔ لائیں بٹن دیں۔ خالہ اس کے سینے کے ہلکے جھلکتے حجم کو دیکھ کر شرم سے سرخ ہوگی، نظریں جھکاتے ہوئے اپنی نرم و نازک ہتھیلی اس کے آگے کھول دی تھی۔ اب شام نے اس کے بھیگے خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر بٹن رکھے۔ حالہ اپنے چہرے پر مرکوز اس کی تپش زدہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے اس کی شرٹ کے بٹن لگانے لگی۔ اب شام یکنکا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس کے لاکھ منع کرنے جھاڑنے کے باوجود یہ لڑکی اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے رہی تھی۔ وہ سختی سے منع کر چکا تھا کہ رات کو اس کا انتظار میں نہ جاگے، مگر مجال ہے کہ اس لڑکی پر اس کی سختی کا کوئی اثر ہو۔ وہ روز رات کو اس کے انتظار میں جاگتی اور آتے ہی کھانے کے بارے میں پوچھتی۔ اب شام اپنی سخت گیری اور بے حسی کا پرچم بلند رکھنے کے لیے کہہ دیتا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ اس لڑکی کی قربت کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ اس رات جب وہ اس کی قربت سے سکون حاصل کرتے، اسے سینے میں بھینچ کر سوئے، وہ رات اس پر قیامت بن کر گزری۔ اس رات لڑکی کے لمس میں ایک الگ تاثیر تھی، ایک سکون جو صرف اس کے وجود سے محسوس ہوتا تھا، جو اب شام کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ وہ ہر بار محسوس ہوتا جب وہ حالہ کی قربت میں سانس بھرتا، کہیں نہ کہیں اس سے حالہ کا ہر درمی بھرا انداز پسند تھا۔ ہر کام اس کے ہاتھ سے ہونا اسے ایک عجیب سکون دیتا اور بلا واسطہ طور پر اس پر انحصار کرنے لگا۔ وہ اس جانب کھینچ رہا تھا اور اپنی اسی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا، حالہ کا دل توڑ کر خود کو بھی سکون کر لیتا۔ حالہ نے ایک نظر اس کی گہری نگاہوں میں ڈالی اور جھجکتے ہوئے کاٹا دھاگا کاٹتے ہوئے اس کے لب اب شام کے سینے سے ٹچ ہوئے۔ حالہ تڑپ اٹھی، اس کی رنگت سرخ انار کی مانند ہو گئی تھی۔ اب شام بس یہی برداشت کر سکتا تھا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ حالانکہ بجلی کی طرح دوڑ ہوتے ہی اس نے اس کی گردن جکڑی، لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے وجود پہ اپنی سانسیں اڈیلنا شروع کی۔ حالہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی، جتنی شدت سے وہ اس کی سانسیں پی رہا تھا، حالہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ اب شام نے اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا اور سہارا دیا۔ حالہ نے اس کا سہارا پا کر گردن میں باہیں ڈالی اور ساتھ دینے لگی۔ تبھی کسی نے بے دھڑک طور پر کمرے کا دروازہ کھولا۔
اب شام اور حالہ ایک کرنٹ کی مانند الگ ہوئے۔ حالہ نے گہرے سانس بھرتے دروازے کے بیچ بے شرم کھڑی لڑکی کو دیکھا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بکھری سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ اب شام نے بھی رخ موڑا، اپنی گہری سانسوں پر قابو پاتے ہوئے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی انشا کی جانب دیکھا۔ ہیلو ہینڈسم، انشا مسکراتے ہوئے داخل ہوئی اور فوراً اب شام کے سینے سے لگی۔ حالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اب شام کے سینے سے لگی انشا کے دونوں گال بے تکلفی سے چومتی مسکراتے ہوئے حالہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حالہ حیرت بھری نگاہوں سے اب شام کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی نظریں محسوس کر کے جبڑے بھینجتے اپنی نظر پھیر گیا تھا۔ ایک تیز ناگواری کی لہر حالہ کے وجود میں دوڑ گئی۔ رنگت جو کچھ پل پہلے شرم و حیا سے سرخ ہوئی تھی، اب تیش کے سبب مزید سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے انشا کی جانب دیکھا۔ ہیلو، میں اب شام کی بزنس پارٹنر اور بہترین دوست ہوں۔ تمہارے تاثرات دیکھ کر لگ رہا ہے اس نے تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا، انشا نے طنزیہ انداز میں کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے تعارف دیا۔ السلام علیکم جی، انہوں نے بتایا نہیں آپ کے بارے میں، حالہ نے اپنے تیش پر بمشکل قابو پاتے ہوئے جواب دیا اور انشا کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا۔ انشا نے سرخ پڑتے ہوئے چہرہ لیے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، جبکہ اب شام تھوک نکلتے اپنی بیوی کے سخت تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو فرق نہ پڑتا، مگر حالانکہ تاثرات نے اس کو بے قرار کر رکھا تھا۔ اٹس فائن، اب تو تم جان گئی ہو۔ تم بتاؤ اب شام، آج کہاں جا رہے ہیں ہم ڈنر پر؟ انشا نے لاپرواہی سے اب شام سے مخاطب ہوتے کہا۔ حالہ نے ضبط سے لب بھینچتے اب شام کی جانب دیکھا۔ ڈنر؟ وہ کمزور مگر سخت لہجے میں پوچھ گئی۔ ہاں، اب شام اور میں روز رات کو ڈنر کرتے ہیں۔ آج میں چاہ رہی تھی کہ ہم کسی اوپن ریسٹورنٹ جائیں اب شام۔ انشا کے اس انکشاف پر حالہ کی آنکھوں میں زخمی پن ٹھہر گیا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اب شام کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حالہ کی آنکھوں میں نمی جلملانے لگی۔ تم لاؤنج میں بیٹھو انشا، میں آتی ہوں وہی۔ اب شام نے حالہ کی آنکھوں میں نمی دیکھتے انشا سے کہا۔ انشا جو کرنا چاہتی تھی کر چکی تھی۔ اب شام اور حالہ کو اس قدر قریب دیکھ کر جو آگ اس کے سینے میں لگی تھی، وہ حالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بجھ چکی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے ایک نظر حالہ پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ میں اپنے شوہر کے انتظار میں بھوکے پیٹ آدھی رات تک جاگتی ہوں، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ میرے شوہر نامدار اپنے سو کالڈ بہترین دوست کے ساتھ روز رات کا کھانا کھانے کے سبب لیٹ ہو جاتے ہیں۔ واہ! انشا کے جاتے ہی حالہ بیڈ کی جانب آئی، پہلے سے صحیح بیڈ شیٹ کو دوبارہ درست کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بلند تھی کہ اب شام کے کانوں تک آسانی سے پہنچ گئی۔ اب شام نے لب سختی سے ملائے اور خاموشی سے حالہ کی جانب دیکھا، جو بار بار اپنے آنسو صاف کرتے بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی۔ حالہ کو جب لگا کہ اب وہ ہچکیوں کے ساتھ رو دے گی، وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ میں وضاحت دینے کو تیار ہوں حالہ۔ حالہ روتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھی اور اب شام نے اسے کہتے سنا، لیکن وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اب شام خاموشی سے بند دروازے کو گھورتا رہا۔ اسے حالہ کے رونے سے فرق پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے حالہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، اور آج پہلی بار وہ اپنے کسی عمل کی وضاحت دینا چاہتا تھا، لیکن حالہ نے اسے نو لفٹ کا بورڈ دکھا دیا تھا۔ اب شام ان دنوں بزنس ڈیل کی وجہ سے انشا کے ساتھ ڈنر پر گیا تھا، اور انشا نے جس طرح بات کو گھما کر حالہ کے سامنے پیش کیا، وہ اب شام کو بھی ناگوار گزرا تھا۔ اب شام ضبط کے ساتھ واش روم کے بند دروازے کو گھورتا رہا، اندر سے آتی ہچکیوں کی آواز سنتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کس قدر پرسکونی سے حالہ کا لمس محسوس کرتے مدہوشی کے جہاں میں پہنچ گیا تھا، اور اب اسے روتا دیکھ کر بے سکونی نے آن گھیرا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اور بال سیٹ کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالہ نے اس کے کمرے سے جانے کو محسوس کیا اور شدت سے روتے ہوئے دوبارہ شاور کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لڑکی نہیں، ڈائن ہے ڈائن۔ میرا بچہ اتنا سنگ دل نہیں بنتا۔
اسے سنگ دل بنانے میں اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے۔ ہر وقت عورتوں کے بارے میں اسے کچھ نہ کچھ ایسا بتا دیتی ہے جسے سن کر وہ اور بدسن ہو جاتا ہے، اور پھر خود میاں مٹھو بن کر اپنی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتی ہے۔ وہ شاور لیتے فردوس بیگم کے پاس گئی اور سب کچھ بتا دی۔ سن کر فردوس بیگم دانت پیستے ہوئے انشا کو کوسنے لگی۔ داؤد، وہ آج اس کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہے، خالہ نے روتے ہوئے بتایا۔ ایسے کیسے جانے دیں گی؟ تم اٹھو، جا کر اچھا سا تیار ہو، ایسا تیار ہونا کہ اس گدھے کے چاروں خانے چت ہو جائیں۔ میں جب تک اس کے سیکرٹری سے معلوم کرتی ہوں کہ وہ کس ریسٹورنٹ میں گیا ہے، تم وہاں پہنچ کر اس ڈائن کے کھیل کو پلٹ دو۔ میں جانتی ہوں وہ میرے بچے پر فدا ہے اور اسے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ اٹھو تم۔ فردوس بیگم نے ایک نئی ترکیب دیتے ہوئے اپنا فون ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھایا۔ پر دادو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ غصہ نہیں ہوں گے؟ خالہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا، اب شام کے غصے سے ڈرتے ہوئے۔ سب ٹھیک ہے، تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اس پر حق حاصل ہے، اور نہیں، غصہ نہیں ہوگا۔ بہت سی تبدیلیاں میں نے اس میں دیکھی ہیں جو تمہارے آنے کے بعد آئی ہیں اس کی ذات میں، فردوس بیگم نے کہتے ہوئے خالہ کی ہمت بڑھائی۔ خالہ مسکرا گئی۔ واقعی تبدیلیاں تو آئی ہیں۔ اس کا لہجہ پہلے کے برعکس اب خالہ کے لیے نرم اور مہربان ہو گیا تھا۔ وہ تعریفی کلمات ادا کرنے لگا تھا۔ روز رات کو اسے اپنے بازوں میں بھرتے، نیند کی آغوش میں جاتا اور چھوٹی موٹی بے واقعیاں کر کے اسے شرم سے سرخ ہونے پر مجبور کرتا۔ خالہ اس بات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب شام کے پسندیدہ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں مکید کیے اور چہرے کے تیکھے نقوش کو میک اپ سے مزید نکھار کر، خالہ ریزرو کی گئی ٹیبل پر ان کے آنے سے پہلے بیٹھی، ہاتھ تھوڑی تلے ٹکائے انتظار کر رہی تھی۔ فردوس بیگم کے فون کال کی وجہ سے مینیجر نے اسے عزت و احترام کے ساتھ ٹیبل تک لے آیا۔ اوپن ریسٹورنٹ میں لگی لائٹس، ٹھنڈی ہوائیں اور اطراف میں پھیلا خوبصورت منظر اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آیا، مگر یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی جب سامنے سے آتے اب شام اور انشا کو دیکھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے۔ خالہ نے اپنے غصے اور ناگواری کو چھپاتے ہوئے لبوں پر مصنوعی مسکان سجائی۔ اب شام جب موبائل پر نظریں جمائے ٹیبل کی جانب آ رہا تھا، نظروں کو اٹھا کر دنگ سا رہ گیا۔ نیلے لباس میں سجی خالہ اس کے سامنے کھڑی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب شام کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ جب بھی وہ خالہ کی جانب دیکھتا وہ ہر انداز میں حسین لگتی، اور یوں محسوس ہوتا جیسے اسے اپنی سجاوٹ اور مسکان سے اس کی چاروں خانے چت کر دیے ہوں۔ وہ کتنا بھی اپنے دل کی باتوں کو چھٹلاتا، خالہ کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا، اور آج وہی ہوا تھا۔ تم؟ انشا نے قہر بار نظروں سے خالہ کو دیکھتے کہا۔ ہاں میں، خالہ نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ انشا کی جانب دیکھتے ہوئے، آپ کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اب شام نے آپ کو نہیں بتایا کہ آج کے ڈنر میں آپ لوگوں کو میں بھی جوائن کروں گی۔ انشا نے گہرا سانس بھرتے اب شام کی جانب دیکھا جو بلا پلک جھپکائے خالہ کو دیکھ رہا تھا۔ خالہ اس کے یوں دیکھنے پر فتح یابی سے مسکرا دی، جبکہ انشا کا وجود جیسے جل کر خاکستر ہو گیا ہو۔ اب شام ہوش میں آ جائیں، یہ ریسٹورنٹ ہے، گھر جا کر دیکھ لیجئے گا، تب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ خالہ نے انتہائی بے باکی کے ساتھ مسکراتے ہوئے شرمینے لہجے میں کہا۔ اب شام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ انشا جانتی تھی کہ خالہ نے صبح والی حرکت کا حوالہ دیا ہے۔ اب شام حیرت اور تعجب سے اپنی بیوی کے تاثرات اور بدلے ہوئے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ اب شام، تم نے بتایا نہیں؟ انشا نے کرسی کھینچتے بیٹھتے پوچھا تھا۔ مجھے خود ابھی پتہ چلا ہے، اب شام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ انشا نے فاصلے کی وجہ سے صحیح طرح نہیں سنا تھا، لیکن خالہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے مسکان ضبط کر لی۔ ہاں میں بھول گیا تھا، اب شام نے کہا اور خالہ کے لیے کرسی کھینچی۔ خالہ نے جتاتی نظروں سے انشا کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بیٹھی۔ او اچھا، کوئی بات نہیں، اچھا ہوا کہ تم نے جوائن کر لیا۔
میں تمہیں اپنے اور ابشام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہم کیسے یونی میں ملے، ہماری دوستی کیسی ہوئی، کتنے وقت سے ہم دونوں ساتھ ہیں۔ انشا نے مسکراتے ہوئے ابشام کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ انشا نے ہاتھوں کی مٹھیاں قدرے سختی سے بھیجتے اس بات میں سر ہلایا۔ ابشام کے لبوں پر مسکراہٹ آ سجی۔ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں جلتے آگ کے شعلے اور اس کی بند مٹھیاں دیکھتے اس کی بیوی کو بری طرح جیلس ہوتے دیکھ کر بے حد پیاری محسوس کر رہا تھا۔ حالہ زبردستی کھانا اپنے گلے میں اتار رہی تھی، کانوں میں جیسے دھواں اڑ رہا ہو۔ انشا بولنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ ابشام جان بوجھ کر اس کی باتوں میں حصہ لیتے اپنی بیوی کی جیلس نگاہوں سے لطف اٹھا رہا تھا۔ حالہ ایک اچانک پر اثر آواز ان کے ٹیبل کے قریب سے گونجی۔ حالہ جو کانٹے پر مضبوط گرفت ڈالے انشا اور ابشام کو دیکھ رہی تھی، اس آواز پر پرجوش مڑی۔ ابشام نے بھویں اٹھا کر اس کے انداز کو دیکھا اور جہاں ایک نوجوان کھڑا تھا وہاں نظریں مرکوز کی، بھویں آپس میں جڑ گئیں۔ زریس تم؟ حالہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتی پرجوش انداز میں بولی۔ اس کی یہ پرجوش مسکان ابشام کے لیے سخت ناگوار تھی۔ ہاں میں، کیسی ہو تم؟ سریش نے قریب آتے انتہائی نرمی سے مخاطب کیا۔ حالہ، ابشام نے گلا کھنگارتے ہوئے بن آواز حالہ کا نام دہرایا۔ اس کے ہاتھ میں تھامے کانٹے پر حالہ کی گرفت اور سخت ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں زریس، تم یہاں؟ حالہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں بس لنچ کرنے آیا تھا، تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا، سریش نے جواب دیا۔ کون ہے یہ؟ ابشام نے زبردستی ہونٹوں کو مسکراہٹ کی شکل میں ڈھال کر ان کی گفتگو کے درمیان دخل اندازی کی۔ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، جیسی آپ کی دوست ہے نا انشا، حالہ نے کہا۔ اس کے ہاتھ اب طاقتور ہتھیار میں بدل گئے تھے۔ مخالف کی تنی ہوئی بھویں دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ ابشام کو زریس پسند نہیں آیا۔ ابشام نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ زریس، ہمیں جوائن کرو، میں بھی آپ کو ہمارے بچپن کے قصے سناتی ہوں، یقیناً پسند آئیں گے۔ حالہ نے زریس سے کہتے ہوئے ابشام کی جانب نظریں پھیر کر کہا تھا۔ زریس فوراً حالہ کی بات مانتے ہوئے اس کے برابر موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابشام کو اپنے سینے میں آگ جلتی محسوس ہوئی، پل بھر میں آنکھیں لہو رنگ ہو گئی۔ وہ خود پر ضبط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل و دماغ پر قابو نہیں رہا، اور انشا اس کے تاثرات کو بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ حالہ اور سریش اپنے بچپن کے قصے سناتے ابشام کے تن من کو جلا رہے تھے۔ ابشام نے اپنی تھائی پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور ٹانگ ہلانے پر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ حالہ ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی کہ اس کا ہاتھ رکھے سوپ کے باؤل سے ٹکرا گیا۔ نتیجتاً گرم سوپ اس کے ہاتھ پر چھلک آیا۔ سس! حالہ درد سے سر کی سسکتی بھرتی ہوئی بولی۔ ابشام تڑپ کر آگے ہوا، مگر اس سے پہلے سریش نے حالہ کا ہاتھ تھام لیا۔ حالہ سٹ پٹاتے ابشام کی جانب دیکھ رہی تھی، جس نے جبڑے سختی سے بھینچے، گردن اور پیشانی کی رگیں واضح طور پر ابھر آئی تھیں۔ ٹھیک ہوں میں زریس، حالہ نے اپنا ہاتھ سریش کی گرفت سے کھینچ لیا۔ سریش نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ بچپن سے وہ حالہ کے لیے بہن جیسا فکر مند تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، انشا تم گھر چلی جاؤ۔ اب شام مزید ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ حالہ کی کلائی جکڑتے ہوئے اسے اٹھایا اور اپنے انتہائی قریب کر گیا۔ پر میں گاڑی نہیں لائی اب شام، انشا نے کھڑے ہوتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، مسٹر سریش تمہیں چھوڑ دیں گے، اب شام نے فوراً حل پیش کیا۔ حالہ نے تھوک نگلتے اب شام کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سرد تھے، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط کے سخت مراحل سے گزر رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں اور گردن کی پھولی ہوئی رگیں اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ سریش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب شام نے اس پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور حالہ کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے آگے بڑھا، نگاہوں میں سختی اور قابو کی چھاپ لیے۔ چلیے انشا جی، زریس نے پچھلی گردن ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے انشا سے پوچھا۔ شٹ اپ، انشا نے تل ملاتے ہوئے جواب دیا اور پیر پٹکتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ لے کر جانا بھی کون چاہتا ہے، میک اپ کی دکان کو؟
सुरेश मुंह बनाते हुए अपने बालों में हाथ फेरते प्लेट में मौजूद खाने से इंसाफ करने लगा। अब शाम तेज रफ्तार ड्राइव करते घर पहुंचा था। पोर्च में गाड़ी रोककर वो तेज कदमों से अपने कमरे की जाने बढ़ गया। हाला ने दिल ही दिल में अल्लाह से खैर मांगी। उसके दिमाग में अब शाम के सर्द तासुरात, हाथों की उभरी हुई रगें और सांसें सीने में अटकी महसूस हो रही थी। धूप निकलते गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी खौफजदा नजरों से अब शाम को देख लिया, जो अपना कोट उतारकर पूरी कुव्वत से जमीन पर फेंक चुका था। टाई की नोट ढीली करते वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो मंजर याद करता कि जुरेज ने हाला का हाथ थामा था, गुस्सा बढ़ता ही गया। अब शाम ने ड्रेसिंग मिरर पर रखा सारा सामान जमीन बोस कर दिया। अब शाम, हाला खौफसदा होकर चीखती हुई दो कदम पीछे हटी थी। अब शाम ने सुर्ख निगाहों से उसे घूरते हुए एक ही जुस्त में उसके पास आकर उसके बाजू थाम लिए। मेरे साथ तुम कभी इतना नहीं हंसी जितना उसके साथ हंस रही थी। अब शाम ने हाला के बाजों पर गिरफ्त सख्त करते हुए धाड़ा। हाला का रोम रोम खौफ से सनसना उठा। अब शाम, आप होश में नहीं है, दूर हटें प्लीज। हाला खौफसदा आवाज में गोया हुई। उसका दिल धड़क रहा था। होश में नहीं हूं मैं। वाह, मैं होश में नहीं हूं मैं। अब शाम तंजिया लहजे में कहते हुए उससे दूर होते तालियां बजा गया। हालांकि आंखों में नमी छिलबिलाने लगी। मेरी बीवी अपने बचपन के दोस्त के साथ हंस रही है, कहका लगा रही है और मैं होश में नहीं हूँ। उसने तुम्हारा हाथ थामा। किसने उसे ये इजाजत दी कि वो तुम्हें हाथ लगा सके? बोलो, किसने दी? अब शाम यकदम उसके जानिब बढ़ा, बाजुओं को फिर से जकड़ते हुए गुड़ाया। बीवी? किस बीवी की बात कर रही हैं आप, जिसे आपने शादी की पहली रात ही ये कह दिया था कि आप उसकी जिंदगी में अमल दखल नहीं देंगे, ना वो आपकी जिंदगी में अमल दखल करेगी, जिसका वजूद आपके लिए महज जरूरत है। हाला ने झटकते हुए उसके हाथ छुड़ाए और ऊंची आवाज में कहा। अब शाम ने खामोशी से उसकी जानिब देखा, आंखों में तपिश और कंट्रोल का इम्तजाज। पर फिर भी तुम मेरी बीवी हो और कोई गैर मर्द तुम्हारी जानिब देखने तक का हक नहीं रखता। गोया के हाथ लगाना तो बिल्कुल नहीं, वो सुलगते हुए बोला। ओह, ऐसे तो आप भी मेरे शोहर हैं, फिर कैसे वो गैर औरत आपको हाथ लगा सकती है, आपके गले लग सकती है, आपके साथ डिनर पर जा सकती है? हाला ने दो बदू गोया होकर होकर कहा था। खौफ और इस्तराब के दरमियान, बदला लिया था तुमने मुझसे? अब शाम ने सर्द आवाज में उसके मद्दे मुकाबिल आते पूछा, निगाहों में आग और काबू की शिद्दत लिए। हाँ, लिया था। जब आप मुझे उस सो कॉल्ड दोस्त के साथ मिलकर जला सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हाला ने अपने शोले भरी आंखों से अब शाम को घूर कर जवाब दिया। अब शाम के लबों पर झुंझलाहट छा गई। और तुम क्यों जेलस हुई इंशा से? क्यों तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं हुई? उसने सवाल बामुश्किल हजम करते हुए पूछा। हाला ने बेखौफ होकर उसके सवाल को दोहराया, पर खामोशी के साथ। और आप क्यों जेलस हुए जुरेज से? आपको क्यों वो बर्दाश्त नहीं हुआ? अब शाम ने उसके लबों से जुरेज का नाम सुनते ही अपना इश्तियाल सातवें आसमान तक पहुंचता महसूस किया। फशार खून बुलंद हो गया और उसका रोम रोम झुलस उठा। हाला ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते सवाल दर सवाल करते हुए कहा, जवाब दें। क्यों भड़क रहे हैं आप इस तरह? क्यों आपको गुस्सा आ रहा है जुरेज के मुझे छूने से, मेरे उसके साथ हंसने से, जबकि आप मेरी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं रखते? जवाब दो। जब मैं महज आपकी ज़रूरत का सामान हूँ, जब आपको मुझसे कोई दिली वाबस्तगी नहीं, बताओ क्यों है ये गुस्सा? क्यों मुझ पर चीख रहे हैं आप? अब शाम हल्के से थम गया, मगर उसकी आंखों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसने हाला के सवालों से तंग आते उसकी कमर में हाथ डालकर बुलंद आवाज में इतराफ कर दिया। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, इसलिए नहीं बर्दाश्त हुआ वो शख्स तुम्हारे नज़दीक। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इसलिए नहीं बर्दाश्त हुआ कि उसने तुम्हें हाथ लगाया। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इसलिए नहीं बर्दाश्त हो रहा कि तुम्हारे लबों से अदा होता उसका नाम सुना तुमने। तुम ज़रूरत का सामान नहीं, सुकून हो मेरा तुम, मोहब्बत हो तुम मेरी। हाला साकिन होकर उसकी जानिब देखने लगी। कमरे में दबेस खामोशी छा गई।
دونوں کی بے ہنگم سانسیں کمرے میں رقص کرنے لگی۔ خالہ نے اس کی آنکھوں میں یکٹک دیکھتے مسکرا دیا۔ گویا اسے محبت کے طراف سے اس کے رگ رگ میں سکون بھرتا چلا گیا۔ اب اب شام وہ زریز کے بارے میں اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے بھائی جیسا ہے اور زریز بھی اسے اپنی بہن ہی سمجھتا ہے، مگر یہ الفاظ ہونٹوں تک کرا کر رک گئے۔ اب شام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اچانک اسے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک ہی لمحے میں اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا، مگر اس کے لبوں کو آزادی نہ دی۔ حالہ اس کے جنونی لمس کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار اس کے کندھوں کو جکڑ گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا، یہاں تک کہ حالہ کو اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیفیت محسوس کرتے ہی اب شام نے اسے آزادی بخشی۔ نام مت لینا ورنہ مار ڈالوں گا اسے، شدت جنون میں کہتے یہ الفاظ حالہ کو خوفزدہ کر گئے۔ بھائی بہن کا رشتہ ہے ام ابشام، خالہ نے نام لیے بغیر وضاحت دی۔ جو بھی ہے، مجھے نہیں منظور کہ تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام ادا ہو۔ اب شام سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کے شدت سے سرخ ہوتے لبوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ ایسے تو مجھے بھی منظور نہیں کہ آپ کے لبوں سے کسی غیر عورت کا نام ادا ہو، اور آپ تو اس کے ساتھ ڈنر تک کرتے آتے ہیں۔ کیا کروں آپ کا؟ آپ کو مار ڈالوں یا اسے؟ وہ اب شام کا کالر جکڑتے ہوئے شدت جنون میں بولی اور اپنی ہی بات پر اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ میری بیوی میری ٹکر کی ہے۔ اب شام نے ہنستے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا۔ بڑی دیر بعد یاد آیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اب شام۔ خالہ نے شکوے بھرے لہجے میں کہا، یاد تو پہلے سے ہی تھا، ادراک آج ہوا ہے، جب میں سلگ اٹھا تمہیں کسی غیر کے سنگ ہنستے دیکھ کر۔ اپنی ماں کی وجہ سے میں عورتوں پر بھروسہ نہیں کر سکا، ایک ایسا خاکہ ذہن میں بنا لیا جو کبھی مٹ نہ سکا، یا یوں کہہ لو کہ کوئی تھا ہی نہیں جو اس خاکے کو مٹاتا، عورت ذات کا ایک نیا نقش بناتا، ایسا نقش جس میں عورت وفادار ہو، سراپا محبت ہو۔ پھر تم آئی اور تم نے مجھے احساس دلایا، میری سختی، میری بے رخی، میری بے اتنائی، ان سب کے جواب میں مجھے صرف محبت ملی۔ میں نے عورت کا ایسا روپ دیکھا جو کسی حال میں اپنے شوہر اور اپنے گھر سے غافل نہ ہوئی، جو آسائشیں اور دولت پانے کے باوجود صرف شوہر کی محبت کے لیے تڑپتی رہی، اور تب مجھے یقین ہوا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے میں اہم ہوں۔ اب شام نرمی سے اس کی نچلے لب پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور حالہ نم آنکھوں سے اس سے دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اب شام، میں آپ سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی۔ مجھے آسائشیں اور دولت نہیں چاہیے، مجھے بس ایک چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں آپ ہو، آپ کی محبت ہو، آپ کا ساتھ ہو۔ بس میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، کہیں نہیں۔ حالہ نم آواز میں کہتے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اب شام نے شدت سے کہتے ہوئے جھک کر پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں سمو لی۔ حالہ سکون سے آنکھیں موندے اس کے لفظ کو محسوس کرنے لگی۔ ویسے اس کے لبوں کو آزادی دیتے ہوئے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے مسکراتے ہوئے بولا، تم انشا سے جیلس ہوتی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں آپ کا خون کر دوں گی اگر آپ نے اس کا نام بھی لیا تو۔ پھر انشا کے نام سے بھڑک اٹھی تھی۔ اب شام نے بال جکڑے دانت پیستے ہوئے محسوس کیا جب وہ اس کے کندھے پر دانت کاٹ گئی تھی۔ اب شام نے ہنستے ہوئے کہکا لگایا اور اپنے کندھے سے اس کی چبن کو برداشت کیا۔ جنگلی بلی، اب میری باری۔ حالانکہ تھوڑا دور ہونے پر وہ خمار سے بھاری لہجے میں بولا، اپنی گردن پر جھکتے لب اس کے لبوں پر رکھے اور اس کے وجود کو اپنے لمس سے مہکا دیا۔ حالہ مسکراتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، اس کے قربت میں بھیگتی چلی گئی، ہر لمحہ اس کی محبت اور حرارت میں ڈوبتی ہوئی۔ حال سر میں اٹھتی شدید ٹیسوں کے سبب اب شام نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دماغ غائب سا محسوس کرنے لگا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کچھ پل کے لیے وہ اپنے خیالات میں کھویا رہا، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ کس طرح رات کو وہ آفس سے واپسی پر انشا کی کال آئی تھی۔ انشا نے اسے بتایا تھا کہ حالہ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا اور ڈنر کا پلان کینسل کر دیا گیا۔
वह फौरन इंशा के घर पहुंचा था, जहां उसे बताया गया कि चोर आ गए थे। अब शाम के आने पर इंशा ने खुशकिस्मती से बताया कि चोर भाग गए और फिर जोश जूस पेश किया गया। अब शाम ने इंशा की पेशकश कबूल की और जूस पीते ही अपने हवास मुअत्तल होते महसूस किए। सब याद करते हुए अब शाम ने अपने कंधे पर वजन महसूस किया और इंशा की जानिब देखा। इंशा जो अपनी शर्ट में मलबूस थी, उसके नज़दीक देखकर अब शाम ने उसे खुद से दूर कर दिया, जैसे वो किसी अछूत की मानित हो। नींद में महू इंशा अब शाम के हिलाने पर बेदार हुई। अब शाम ने बेड से उठते हुए अपना सर जकड़ा, लम्हे भर के लिए सांसें दुरुस्त करने की कोशिश की। अब शाम, इंशा ने मोहब्बत भरे अंदाज में उससे पुकारा, हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ है, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ ना? हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। मुझे घर जाना है, हाला मेरा इंतजार कर रही होगी। अब शाम बेरब जुमले अदा करता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा, मगर इंशा ने फौरन उसका रास्ता रोक लिया। हमारे दरमियान सब कुछ हुआ है अब शाम। रात तुम सारी हदें पार करके मुझे अपने नाम कर चुके हो। इंशा बेशर्मी से उसके सामने खड़ी अब भी उसकी शर्ट में मलबूस गोया हुई। झूठ मत बोलो इंशा, तुमने मुझे बुलाया झूठ कहकर कि तुम्हारे घर चोर घुस आए हैं। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया। ये सब तुम्हारा प्लान है। सही कहती थी हाला, तुम सही लड़की नहीं हो। अब शाम गुस्से से गुर्राया, हाला, वो कौन सी पारसा है? देखा नहीं था तुमने उसे अपने दोस्त के साथ कैसे हंस रही थी? वो भी तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें छोड़कर उसके साथ चली जाएगी अब शाम। हाला का जिक्र आते ही इंशा ऑफिस से बाहर होती चीखी, जुबान बंद करो अपनी वरना काट कर फेंक दूंगा। खबरदार जो मेरी बीवी के किरदार पर एक लफ्ज भी कहा तो मुझे उस पर भरोसा है इतना कि अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी मैं उसका साथ दूंगा। अब शाम तैश में आकर इंशा के आरिस पर जोरदार थप्पड़ रसीद करता चीखा। इंशा का वजूद जमीन बोस हो गया। वह जमीन पर गिरी हंसने लगी। तुम्हें उस पर यकीन है, लेकिन उसे नहीं है। अब तक वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई होगी। मैसेज किया था मैंने, बुलाया था उसे, अब तक तो वो देख भी चुकी होगी। इंशा हंसते हुए कह रही थी और अब शाम को अपनी सांसें जैसे रुकती हुई महसूस हो रही थी। कुछ भी नहीं हुआ है हमारे दरमियान। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो इंशा? वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा उसका गला जकड़े शिद्दत से चीख उठा था। हाँ, कुछ नहीं हुआ हमारे दरमियान, लेकिन ये हाला को तो नहीं पता ना? और पूछते ही क्यों कर रही हो ऐसा? क्या तुम मेरे जज्बात से अनजान थे? मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और मैं गई भी हूँ अब शाम। तुम मुझे क्यों नहीं मोहब्बत करते? इंशा मुस्कुराते हुए कहती, आखिर में रो पड़ी थी। मैंने 1000 बार कहा था तुम्हें इंशा, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती। तुम और मैं एक दूसरे के नहीं बने। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मेरी बीवी मुझे छोड़कर गई इंशा, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और अपने इन अल्फाज को पूरा करने में मैं ज़रा भी नहीं झिझकूंगा। सर्द और बेरहम लहजे में बोला। वो इसे झटके से छोड़कर पलटा। अचानक उसकी नज़र दरवाजे के ऐन बीच खड़ी हाल पर पड़ी। हाला, हाला मेरी जान, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम समझ रही हो। ये इंशा का ट्रैप था। हाला, मैं बेवफाई नहीं की। मैंने उससे हाथ तक नहीं लगाया। वो उसका हाथ थामे बच्चों की तरह गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। हाला ने सपाट निगाहों से उसकी जानिब देखा। उसके हाथ झटकते ही इंशा जमीन पर जा गिरी और खांसते हुए सिसकने लगी। हाला खामोश कदमों से उसके करीब आ खड़ी हुई, जबकि अब शाम के हाथ झटकते उसके जबड़े सख्ती से दबोच भींच गए। पहली बार उसका दिल खौफ की शिद्दत से बेकाबू होकर धड़क रहा था। सुरेश दरवाजे के साथ लगकर खड़ा खामोशी से ये सब मंजर देख रहा था। हाला ने हाला ने भी उसे फोन करके बुलाया था। जब उसके मोबाइल पर इंशा का मैसेज नमूदार हुआ, तुम्हें लगा था मैं अपने शोहर पर यकीन नहीं करूंगी? मैंने जिस हालत में उन्हें तुम्हारे साथ देखा था, उसके बाद मैं वाकई उन्हें बेवफा मानकर यहाँ से चली गई थी। लेकिन आधे रास्ते में जाकर मुझे एहसास हुआ कि कभी कभार आंखों देखा भी झूठा होता है। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं पलट आई और देखो मेरा ये फैसला कितना दुरुस्त साबित हुआ कि वापस आते ही मुझे सारी सच्चाई खुद ब खुद मालूम होगी। हालांकि ये अल्फाज सुनते ही अब शाम ने जैसे बरसों बाद सुकून का सांस लिया। जुरेस ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया।
तुम औरत नहीं हो, औरत के नाम पर धब्बा हो। औरत के लिए मोहब्बत से बढ़कर इज्जत अहमियत रखती है। तुमने एक हंसता बसता घर उजाड़ने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है, निकल जाओ। निकल आओ इस जिद से जो मोहब्बत तुम्हें हर हाथ पार करने पर उकसाए। वो मोहब्बत नहीं होती, वो सिर्फ जिद होती है। इस जिद को छोड़ दो इंशा, एक बेहतरीन मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतजिर है। हालांकि लहजे में ना कोई नफरत थी ना सख्ती, उसका लहजा बेतासुर था। मगर इख्तिताम में उसकी आवाज़ में हल्की नमी महसूस हुई, जैसे वो एक भटके हुए मुसाफिर को सही रास्ता दिखा रही हो। तुम उस शख्स की हकदार हो जो तुमसे मोहब्बत करे। यकीन करो, चाहने का एहसास चाहने से ज़्यादा हसीन होता है, और तुम्हें वो शख्स मिलेगा जो तुमसे बेहद मोहब्बत करे। वो नरमी से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उठ खड़ी हुई। इंशा ने नम निगाहों से उसकी जानिब देखा। हाला अब शाम कुछ कहना चाहा, लेकिन जब वो उसका हाथ थामे, हाला ने अपने लबों पर उंगली रख दी। कोई वजाहत नहीं चाहिए, आप मुझ पर यकीन रखते हैं और मुझे आप पर यकीन है। बस यकीन थोड़ा डगमगा गया था, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। हाला ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ किया, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरी बीवी पलट आई मेरे लिए। अब शाम ने मोहब्बत से उसके माथे पर लब रखे और बाहर की जानिब उसके हमरा कदम बढ़ाए। चारों जानिब देखो, कहीं ना कहीं जुरेज कोई तुम्हें नजर आएगा जो तुमसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हो। सुरेश ने आंखें घुमाते कॉलर झटकते हुए सीटी की धुन बिछाई, एक नज़र इंशा पर डाली और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। चाहने से ज्यादा चाहा जाना हसीन है। इंशा ने घुटनों में मुंह छुपाते हुए हालांकि अल्फाज दोहराए।